جب کسی دل کو اللہ اپنے لیے خالص کرنا چاہتا ہے نا تو اسے توڑتا ہے، بار بار توڑتا ہے۔ جب بھی اس دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت آنے لگتی ہے، وہ رب اس محبوب چیز یا انسان کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ جتنی بار وہ دل دنیا کی محبت کی طرف لپکتا ہے، اتنی بار اس کا دل توڑا جاتا ہے، اتنا ہی اسے ٹھکرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس دل میں رہنے لائق صرف اس کا رب ہے۔ اور پھر جب انسان ٹوٹ کر بکھر کر اپنے رب کے آگے گرتا ہے نا تو وہ رب اسے تھام کر اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے اور اپنے راستے پر چلاتا ہے، اس کے دل کو اپنی محبت کے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اس دل میں رب کے سوا کوئی خواہش نہیں رہتی۔ یہ ٹوٹے ہوئے ٹھکرائے ہوئے دل بڑے نایاب ہوتے ہیں، جن میں رب کی محبت بڑی تیزی سے سما جاتی ہے۔ بے شک بہت خاص ہوتے ہیں وہ دل جنہیں وہ اپنی محبت کے لیے چنتا ہے۔ کچھ دروازوں کا بند ہونے کا مقصد ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ دروازے آپ پہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ ہر دروازے کو کھٹکھٹایا نہیں جاتا، مگر ہر دروازے کو چھوڑا بھی نہیں جاتا۔ کچھ دروازے صبر آزما بھی ہوتے ہیں، یہ جہاں انتظار کیا جاتا ہے۔ اللہ ہر دروازے کو اس لیے نہیں بند کرتا کہ وہ دروازے کبھی نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ دروازہ اس بہترین وقت کے لیے بند کیا جاتا ہے جب وہ دروازہ کھلے تو خاص اس انسان کے لیے کھلے اور وہ اپنے سر پہ صبر کا تاج لیے اس میں داخل ہو۔ انسان جلد باز ہے، یہی تو اس کی خامی ہے کہ وہ دروازے کے کھلنے کا انتظار نہیں کرتا اور اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ ہاں، مگر جہاں انا آ جاتی ہے وہاں انسان انتظار نہیں کرتا، بلکہ ہر دروازے کو چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ کھو دیتا ہے۔ جب اللہ نے نوازنا ہوتا ہے تو ہاتھ خود بخود دعا کے لیے اٹھنے لگتے ہیں، سر سجدے میں خود جھکنے لگتے ہیں، دعاؤں میں آنکھوں سے آنسو خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال کر وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو ہمیشہ تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا، بس اسے صبر کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز وقت سے پہلے ہمارے لیے کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ تو اگر سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر بھروسہ بھی رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔